مؤسسے و سوسائٹی کا جو نظریہ ہے وہ پھیل رہا ہے اس سے کہ اسلام نے بھی گویا کہ تقسیم کر دیا کہ زنا بالرضا الگ ہے اور زنا بالجبر الگ ہے. مذہبی لوگ تو یہ فتنے آنے والے تھے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان فتنوں کا راستہ روکا. اب کیسے روکا انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں گا. یہ کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے. تو 12ویں صدی کے امام ہے, سمجھ گئے اس بات کو. بلا اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ کتاب ہے, اس کتاب کا اصل جو موضوع ہے وہ احکام شریعت کے اسرار و رموز اور علتیں اور اس طرح اعمال کے جو خواص ہیں ان سے متعلق اس کتاب کے اندر بحث کر دی گئی. ایک تو یہ ہے نا, فقہی کتابوں میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے, فلاں ناجائز ہے, فلاں سنت ہے, فلاں جو ہے وہ مکروہ ہے, فلاں حرام ہے, فلاں حلال ہے. یہ بات تو یہ الگ ہے, اس کا تعلق فن فقہ کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ یہ حرام کیوں ہے, اس کی دلیل کیا ہے. تو دلیل کے اعتبار سے اس کا تذکرہ بھی فقہی کے اندر ہوتا ہے. لیکن دلیل سے ہٹ کر اس کی حرمت کے پیچھے وہ حکمت کیا ہے, وہ راز کیا ہے, وہ سر کیا ہے, وہ فلسفہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہے, یا وہ حکمت کیا ہے, وہ فلسفہ کیا ہے, وہ راز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز حلال قرار دے دی گئی. تو اس کتاب کے اندر یہ چیزیں ذکر کر دی گئی اور دین کو ایک مربوط انداز میں پیش کر دیا. ایسا مربوط انداز میں پیش کر دیا کہ آپ اس مربوط چیز کی ایک کڑی کو تسلیم کریں نا تو آپ کو خود بخود پوری کڑیاں تسلیم کرنی پڑ جائے. دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس چھت پر چڑھنے کے لیے صرف یہی ایک سیڑھی ہے. اب سیڑھیوں کی جو تعداد ہے وہ 30 ہے. آپ جب ان 30 سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی کو تسلیم کریں گے نا کہ یہی سیڑھی پر قدم رکھوں گا تو جاؤں گا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تو ایک سیڑھی کے ساتھ ساتھ آپ کو 30 اور بھی تسلیم کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ 30 سیڑھیاں ہیں ان میں سے 10 تک جاؤں گا تو پہنچ جاؤں گا, نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے دین کو ایسا مربوط کر دیا کہ اگر ایک کڑی آپ نے تسلیم کر لی نا تو باقی کڑیوں کو تسلیم کرنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں گے. اگر آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ دین من جانب اللہ ہے تو پھر اس کے تمام احکام بھی تسلیم کرنے پڑیں گے. اور جب اس کے احکام تسلیم کر لیے تو اس کے اوپر مرتب ہونے والے جو سزا و جزا کا پورا نظام ہے وہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ حضرت آپ کو بتا دیں گے کہ ایسا کیوں کر ہے. تو ایک مربوط انداز میں انہوں نے دین کو سمجھانے کی کوشش کی. کٹر سے کٹر ملحد, کٹر سے کٹر دین مخالف آدمی آپ کے سامنے ہو اور محض عقل کی بنا پر آپ سے بات کرتا ہو اور آپ گہرائی کے ساتھ اس کتاب کو سمجھے اور پڑھے تو آپ اس آدمی کو متاثر کر سکتے ہیں. ان کے شارح جو ہے, میں نے آپ کو بتلایا تھا کل غالباً, مولانا سید احمد پالنپوری رحمہ اللہ, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ جب سے یہ میں نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور اس کی شرح لکھی تو میں دنیا کے اندر یوں گھومتا پھرتا ہوں اور کہیں پر بھی مجھے کوئی ڈر اور خوف اس بنا پر نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے دین کے حوالے سے سوال کرے گا اور میں اس کو مطمئن نہیں کر سکوں. یہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, دیکھیں ان کے عالمی مبلغ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے فقہی مسائل اور جزیات میں, لیکن وہ عالمی مبلغ ہے.
ان کے ایک ایک لیکچر میں 5-5 6-6 لاکھ سے لے کر 10-10 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر وہ مسلمان نہیں، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو ہر بات مان بھی رہے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں کرتے. ان کے لیکچرز میں مسلمان کم اور غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آج تک کہیں پر بھی وہ بے جواب نہیں ہوا. دنیا میں واحد شخصیت ہے جو دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ جو بھی اسلام کو علی وجہ البصیرت اطمینان کے ساتھ قبول کرنا چاہے، سمجھنا چاہے، تو میں اس کو مطمئن کر سکتا ہوں. دلائل کی بنا پر میں اس کو مطمئن کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں بین الاقوامی چوک مقرر کر دیا جائے جس میں ساری دنیا کو اکٹھا کر کے بٹھایا جائے اور مجھے بولنے کا حق دے دیا جائے. جو سوال جو جہاں سے کرنا چاہے کرے، میں مطمئن کر کے دکھاؤں. اللہ نے دیے تو دیکھیں انہوں نے اس حکمت کو، اس فلسفے کو سمجھا، ان رموز اور اسرار کو سمجھا. اب دیکھیں وہ کبھی کبھی جب بات کرتے ہیں نا تو قرآن کی آیتیں بہت کم پڑھتے ہیں، احادیث بہت کم پڑھتے ہیں. وہ سائنس سے، لوجک سے، منطق سے اور سائنسی حکمتوں کے ذریعے سے مد مقابل کو لاجواب کر دیتا ہے. قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. کبھی کبھی وہ پیش بھی کر دیتے تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نے اس کو ذکر کر دیا، انہیں تائید کے طور پر ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کو دیا تھا. ان کا بھی یہ کمال تھا. ان کی کتاب دیکھیے تعمیر انسانیت، کبھی مطالعہ کریں. تعمیر انسانیت انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا، مشترکہ تنظیم تھی، یعنی ہندو مسلمان سب، اور اکٹھے جلسے کرتے تھے، مجلسیں قائم کرتے تھے اور حضرت ان سے خطاب فرماتے تھے. ان کے جو خطابات ہیں نا وہاں کے، اس زمانے کے، اس دور کے یا ان مجالس کے، ان کو تعمیر انسانیت کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں چھاپا گیا ہے. اس کتاب کو اب اول سے لے کر آخر تک پڑھیں. وہ قرآن کی آیت کبھی کبھی پیش کرے گا، حدیث کبھی کبھی پیش کریں گے، لیکن تائیداً پیش کریں گے، اس کو کبھی دعوے کا ذریعہ دعویٰ نہیں بنائیں گے. دعویٰ وہ عقلی رکھتے ہیں. مدعا جو وہ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ محض عقل پر ہوتا ہے، اور اس کو عقل سے ثابت کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے. آخر میں کہتے ہیں جب سارے لوگ مان جاتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن نے اس کو ذکر کیا، حدیث نے اس کو ذکر کیا. تو گویا کہ یہ جو انہوں نے بڑی تمہید عقلی بنیادوں پر باندھی تھی نا، آخر میں ایک آیت پڑھ کے ساری دنیا سے قرآن منوا لیا، ساری دنیا سے حدیث منوا لی. اس لیے کہ سارے لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ دیکھیں یار کتنی باریکی کی بات ہے، اور دین اسلام نے کہ جب ان چیزوں کا تصور تک نہیں تھا کب کا بیان کیا. تو یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کو دیا تھا. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ فقیہ بن سکتے ہیں، بہت سارے فقاہت کے لیے تو لوگ بہت ہیں، محدثین بہت ہیں، بخاری پڑھانے کے لیے بہت ہیں، لیکن دنیا کا سامنا کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے چند افراد، چند لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، ان کا سامنا بھی کرتے ہیں اور ان کو لاجواب بھی کر دیتے ہیں. تو انتخاب کس کا ہو جائے، کس کا نہیں ہو جائے. تو بہرحال اس کتاب کا یہ کمال ہے کہ اگر ہم اس کو علی وجہ البصیرت پڑھیں گے نا تو یہ ایک حد تک آپ کو بہت کچھ دے دے گی، کم از کم آپ کو علی وجہ البصیرت بنا دے گی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ایک چیز ہے اعتقاداً کسی کو چیز کو تسلیم کرنا، ایک ہے علی وجہ البصیرت کسی چیز کو تسلیم کرنا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو چیز آپ نے اعتقاداً تسلیم کی ہے اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کسی مشکک نے شک ڈال کے، وہم ڈال کے اس کے اوپر حملہ کر دیا تو آپ بھی شک میں پڑ جائیں گے. آپ کہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کے خلاف تو ہے، لیکن یار یہ بات تو ابھی آپ زبان سے نہیں کہیں گے کہ صحیح ہے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن دل کہے گا یار یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی تو صحیح کہہ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تب دیکھیں آپ کے اعتقاد کے اندر شک پیدا ہو گیا، ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی. لیکن جب آپ علی وجہ البصیرت ہوتے ہیں نا
تو آپ کسی کی اچھی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے. اس کو ایسا سمجھے جیسے کہ آپ یہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، اب اچانک فرض کر لے کہ چھوٹی سی گیند جو ہے نا اچانک یہاں آ جاتی ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو، اور ڈائریکٹ آ کے وہ پنکے کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو ہم سارے ڈر جائیں گے؟ نہیں ڈریں گے نا. کبھی کیا ہو گیا، ہر کوئی دیکھا گا، پھر کوئی کہے گا کوئی گیند آ گئی، پھر کوئی کہے گا کہ گیند آ گئی. لیکن اگر ہمیں پہلے سے بتلایا جائے باہر کا ایک آدمی کہ تھوڑی دیر بعد میں گیند پھینکوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ گیند پنکی کے ساتھ لگ جائے، اور تھوڑی دیر بعد گیند آ جائے اور بڑی دڑام سے لگ جائے، آواز بھی نکلے، آپ کو خوف کھائیں گے؟ نہیں. تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ بھئی آپ ایک کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہے اور دوسرے کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو جو شخص اعلیٰ وجہ البصیرت ہو کے چلتا ہے نا، تو ان چار چیزوں کے لیے تیار رہتا ہے. وہ کسی چیز کی وجہ سے وہ متاثر نہیں ہوتا. کہتے ہیں چار یار ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. وہ جو کہتے ہیں چلے لوگ پکاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، جو عامل حضرات ہوتے ہیں کہ چلہ کاٹو، ٹھیک ہے، چلہ کاٹتے ہیں، 40 دن بیٹھتے ہیں، کوئی جو ہے نا 7 دن بیٹھتے ہیں، کوئی بس بہرحال ہر چلی کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے. تو اس کو عامل پہلے سے بتلاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یوں بیٹھنا ہے اور آپ نے جو ہے نا فلاں ورد کرنی ہے، فلاں وظیفہ پڑھنا ہے. آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی لیکن آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے. تو وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے اپنے ساتھ ارد گرد حصار باندھ کے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ان کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈرتا ورتا نہیں. کیوں؟ پہلے سے وہ تیار ہوتا ہے ذہنی طور پر کہ بھائی یہ چیزیں مجھے دکھائی دیں گی، لیکن میں اگر اپنی وظیفہ کو پڑھتا چلا جاؤں گا تو یہ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. لیکن ایک آدمی کو آپ نے کہا چلہ کاٹو 40 دن کے لیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بتایا کہ کچھ ہونے والا ہے. وہ چلہ کاٹا، پہلے دن اس کو کچھ محسوس نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں ہوا، 20 و 25ویں دن کے بعد جب وہ ہوا تو وظیفے نے کیا کیا، اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. مزاحم طاقتیں سامنے آنا شروع ہو گئی. اب اس کی ایک نظر جب مد مقابل چیز پر پڑی تو بھاگ گیا. اب بات آئی سمجھ، چلہ ختم. اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا آدمی ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا، دوسرا آدمی ذہنی طور پر پہلے سے تیار نہیں تھا. اب آئی بات سمجھ. اس کو دوسرا انداز سمجھو. ایک آدمی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، اس نے آپ کو چیلنج دیا، آپ کو پتہ ہے اس کی طاقت کا، قوت کا، سب کچھ کا آپ کو پتہ ہے. اگر آپ لڑنے کے لیے جاتے ہیں پھر آپ کو شکست ہوتی ہے، یا تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے تو پہلا پتہ تھا کہ وہ طاقتور لوگ ہیں، لیکن میں خواہ اپنی ضد کو پورا کرنا تھا تو میں نے پورا کر دیا. لیکن اگر آپ خود کو طاقتور سمجھ رہے تھے کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اور پھر چیلنج بھی خود دے دیا، میدان میں گئے اور دیکھا وہ پوری دنیا کڑی کر چکا ہے، تو کیا ہے، آسان خطا ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں ایک چیز ہے نا، ایک چیز کے لیے آپ اعلیٰ وجہ البصیرت تیار ہے، اعلیٰ وجہ یعنی ذہن سازی آپ کی ہو گئی، دوسرے کے لیے آپ کی ذہن سازی نہیں ہوئی. تو دونوں میں یہ فرق ہے. اس طرح ایک چیز اعلیٰ وجہ البصیرت ہو، ایک بصیرت تو اعلیٰ وجہ البصیرت نہیں، اس سے بھی اعتقاد ہے. تو اعتقاد کے اوپر ایک ضد پڑے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے. لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا ایک شخص پر اعتبار ہوتا ہے، یہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے، ایسے پوچھتے بھی نہیں ہے، بس جو کچھ وہ کہتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں. اب جب اس آدمی کے اندر وہ ایک غلطی دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، یہاں سے اس کا اعتقاد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ اعتقاد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگ بطور کڑی کے ایک سلسلے کے آپ نے ان کے پیچھے کڑا کر دیے تھے نا کہ یہ تو فلاں کا سلسلہ ہے، یہ تو فلاں کا سلسلہ ہے، آپ کا ان کے اوپر اعتبار تھا، وہ سلسلہ یہاں بے اعتماد ہوا نا، تو پھر یہ اس کا باپ بھی بے اعتماد ہوگا، پھر اس کا دادا بھی بے اعتماد ہوگا، پھر اس کا پردادا بھی بے اعتماد ہوگا. یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا. پھر اس طرح جو ہے نا آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے. تو یہ کتاب جو ہے نا آپ کو اعلیٰ وجہ البصیرت بناتی ہے. صحابہ کرام کی ایک صفت پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی، قرآن پاک نے اس کو ذکر کر دیا ہے. واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اپنے کارکنوں کے اوپر پورا اعتبار تھا. جس جماعت کے کارکنوں پر قائد کو اعتبار ہو اور کارکنوں کو اپنے قائد پر اعتبار ہو اور قائد کو اپنے کارکنوں پر اعتبار ہو، وہ جماعت کبھی نہیں مٹ سکتی. لیکن یہاں کیا ہے، قائد پر کارکنوں کا اعتبار نہیں اور قائد کا کارکنوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، مفاد کا مسئلہ ہے.
قائد بھی یہ سمجھ رہا ہے کسی کو بھی کسی نے صحیح چارہ ڈال دیا تو چلا جائے گا، اور کارکن بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے قائد کیا ہے، ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، ہماری بیچوں کے تعلقات اسی سے وابستہ ہے، مفاد اس سے وابستہ ہے، لہذا ہم بھی اس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا صحابہ کرام کے اوپر اعتبار تھا، اور صحابہ کرام کا پیغمبر علیہ السلام پر اعتبار تھا. کس قرآن نے ذکر کیا کہ نہاد سبیل ادعو علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور علی وجہ البصیرت دے رہا ہوں، اور صرف میں نہیں بلکہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں، میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ بھی اس راستے پر صرف میری وجہ سے نہیں چل رہے ہیں کہ باپ بیٹے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، دوست کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ دوست ہے، صرف اس وجہ سے کہ باپ ہے، صرف اس وجہ سے کہ استاد شاگرد کا مسئلہ ہے. نہیں ایسی بات نہیں. اعلیٰ وجہ البصیرت، میں بھی اعلیٰ وجہ البصیرت ہوں، دلیل کو تامے ہوئے جا رہا ہوں، اور میرے صحابہ کرام بھی دلیل پر ہے، اعلیٰ وجہ البصیرت ہے، صرف اور صرف اعتقادات کا مسئلہ نہیں. اب یہ دیکھیں کمال ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا آپ کو اس اعلیٰ وجہ البصیرت معتقد بنا دے گی انشاءاللہ. تو یہ اس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. جو فن یہاں ذکر ہوگا اس کو فن اسرار و حکم کہا جاتا ہے، یعنی رموز اور اسرار احکام شرعیہ. مولانا شفاعی تنویر ملک کی کتاب دیکھیے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، دیکھیے نہیں دیکھی، چھوٹی سی کتاب ہے، اب دیکھیں گے. اس کتاب کا آخری حصہ ہے گویا سمجھو. یہ علم ہے، کہتے ہیں وہ علم یبحث فیہ عن حکم الاحکام بلمیاتها واسرار خواص الاعمال ونکاتها. یہ وہ علم ہے کہ جس میں احکام کی حکمتوں سے متعلق، ان کی لمیت سے متعلق یعنی علتوں سے متعلق، اعمال کے خواص اور نکات سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. کس سے متعلق؟ احکام کے اسرار و رموز کیا ہے یہ بتلائے جاتے ہیں، احکام کی علتیں کیا ہے یہ بات بتلائی جاتی ہے، اعمال کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہیں اور ان کے اندر کیا کیا باریکیاں و نقطے ہیں، یہ بات جس علم میں بتلائی جاتی ہے اس علم کو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی اس مایہ ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں جمع کر دیا. ٹھیک ہے، جس کو علم اسرار والحکم لأحکام الاسلام وغیرہ، یہ اس کتاب کا وہ ہے. موضوع کیا ہے؟ شرعی احکام، حکمتوں اور لمیات کے اعتبار سے اعمال اسلامیہ، اسرار، خواص اور رموز کے اعتبار سے. دو چیزیں ہو گئی، احکام اسلام، حکمت اور لمیات کے اعتبار سے، اعمال اسلام، اسرار اور رموز کے اعتبار سے، اسرار، رموز اور خواص کے اعتبار سے. یہ اس کتاب کا یا اس فن کا موضوع ہے. اس فن کا مقصد یا غرض و غایت، تمام دینی علوم کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے؟ سعادت الدارین ہے. آپ ان علوم کو حاصل کر کے عمل کر لیں تو دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو. لیکن ہر علم الگ الگ بھی لوگ غرض بیان کرتے ہیں. تو اس علم کی جو غرض ہے وہ اسلام پر اعلیٰ وجہ البصیرت کیا حاصل کرنا، یعنی اعلیٰ وجہ اسلام کے بارے میں اعلیٰ وجہ البصیرت ہو جانا، اعلیٰ وجہ البصیرت ہو جانا، اس علم کا مقصد ہے، اس علم کی غرض ہے. تو بہرحال اس میں یہ چیزیں ہیں، اور پڑھیں یا کیا کریں. الحمدللہ الذی فطر الانام.